معیار کرنے کے لیے اس طریقے سے ان کو ہیریس کیا جا رہا ہے فزیکلی مینٹلی. اگر یہ معاملہ جلد از جلد ان پر قابو نہ پایا گیا تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا فیوچر دیں گے؟ ہمارے اسٹوڈنٹس اگر اسٹرائکس میں پڑ گئے، احتجاجوں میں پڑ گئے تو وہ تعلیم کیسے حاصل کریں گے؟ ہمارے انسٹیٹیوشنز ہمیں تعلیم دینے کے لیے بنائے گئے ہیں، جیسا کہ آن لائن کلاسز انہوں نے لی تھی تو اسی طرح ایگزام بھی یہ لوگ آن لائن ہی کنڈکٹ کریں. اور اگر ان کیس یہ آن لائن نہیں کنڈکٹ کرنا چاہتے تو انٹر انسٹیٹیوٹ فیئر سروے کریں. اگر ان کے اپنے اسٹوڈنٹس آن لائن ایگزام دینا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے آن لائن ایگزام کا نوٹیفیکیشن کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ہمارا 4th پوائنٹ ہے فارمیشن آف اسٹوڈنٹ باڈی. میں چاہوں گا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کائنڈلی اگر یہ پوائنٹ وہ بریف کریں تو بہتر ہوگا. تھینک یو. موجود تمام میڈیا کے نمائندگان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے شارٹ نوٹس پریس کانفرنس کو جو بلایا گیا ہے، آپ تمام جو میڈیا کے نمائندگان ہیں یہاں پر ان کی موجودگی خوش آئند ہے. اس کے علاوہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسمبلی ملک اسامہ صاحب، یوتھ ایم پی اے ہمایون خان، ہماری خواتین ایم پی اے اور مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں، جنہوں نے آج اس بہت ہی امپورٹنٹ پریس کانفرنس میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ شریک ہیں. ہماری مین جو پریس کانفرنس کا ہمارے مین جو ایجنڈا ہے وہ 5 پوائنٹس ایجنڈا ہے. چونکہ آپ تمام میڈیا کے نمائندگان اور ہمارے خاص طور پر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور ہمارے جو بیسیکلی ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں گے تو پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف انسٹیٹیوشنس کے باہر، پریس کلب کے باہر اور مختلف جگہوں پر روڈز بلاک کے ذریعے جو اسٹرائکس ہو رہی ہیں اور ایگزامس کے حوالے سے جو ایشوز سامنے آ رہے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ ہم ایک پریس کانفرنس اس حوالے سے پریس کانفرنس کا انعقاد کریں جس میں ہم ان معاملات کے حل کی طرف جائیں. کیونکہ اسٹرائکس کرنا یا اسٹوڈنٹس کو ہیراس کرنا یا اپنے فیصلے ان پر مسلط کرنا یہ کسی بھی طرح سے ایک اچھا اقدام نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر ہم ایک ایسا طریقہ کار سیٹ کریں جو گورنمنٹ کو بھی قبول ہو، اسٹوڈنٹس کو بھی قبول ہو، ایڈمنسٹریشن کو بھی قبول ہو، لیکن وہ کبھی بھی زبردستی وہ نظام ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. ہمارے موجودہ پوائنٹس میں جو ہم نے اپنی پریس کانفرنس میں شامل کیا ہے وہ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہمارا ہے وہ آن لائن ایگزامس کا ایشو ہے. چونکہ ہم نے پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف یونیورسٹیزوں نے نوٹیفیکیشنز جاری کیے ہیں فزیکل ایگزامس کے حوالے سے. اس کے بعد مختلف سیاسی تنظیمیں اسٹرائکس کے بعد اور مختلف طریقوں سے اسٹرائکس کے ذریعے کسی بھی طریقے سے ان یونیورسٹیز نے وہ نوٹیفیکیشنز واپس لیے ہیں اور آن لائن ایگزام کے نوٹیفیکیشنز کیے ہیں، جن کے نوٹیفیکیشن ہمارے پاس یہ پڑے ہوئے ہیں، جس میں ہمارے پاس فاٹا یونیورسٹی ایف آر کوہاٹ کا نوٹیفیکیشن پڑا ہوا ہے، UET پشاور کا نوٹیفیکیشن ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ یونیورسٹی آف پشاور کا نوٹیفیکیشن ہمارے پاس ہے. اس کے علاوہ اور کئی یونیورسٹیز ہیں، نمل یونیورسٹی نے بھی 2 دن پہلے نوٹیفیکیشن کیا آن لائن ایگزام کے حوالے سے. تو بات یہ کہ اگر ہم نے آن لائن ایگزام کنڈکٹ کرنا ہے تو HEC نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یونیورسٹیز کو یہ اختیار ہے کہ وہ آن لائن ایگزام کرنا چاہتے ہیں یا فزیکل ایگزام کرنا چاہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس اور ایڈمنسٹریشن کے اس تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس تضاد کو ختم کرنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے تمام یونیورسٹیز کو، ہم آج ایک لیٹر بھی تمام یونیورسٹیز کو، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو، منسٹر آف ہائر ایجوکیشن کو ہم بھیج بھی رہے ہیں. تمام یونیورسٹیز کو چاہیے کہ فی الحال وہ اپنے فزیکل جتنے ایگزامز ہیں ان کو ختم کریں، اپنے انٹر انسٹیٹیوٹ سروے کنڈکٹ کریں بٹوین دا اسٹوڈنٹس کے مابین انٹر انسٹیٹیوٹ سروے کنڈکٹ کریں. اس سروے کے بعد وہ فیصلہ کریں کہ ایگزامز آن لائن ہونے چاہیے، آن لائن آن کیمپس ہونے چاہیے، آن لائن ایٹ ہوم ہونے چاہیے یا فزیکل ایگزام ہونے چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹس اور ایڈمنسٹریشن کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بھی خراب نہیں ہوں گے اور جو فیصلہ سامنے آئے گا وہ اسٹوڈنٹس کو بھی قبول ہوگا اور ایڈمنسٹریشن کو بھی قبول ہوگا. تو مین چیز جتنے ایگزامز ابھی انہوں نے اناؤنس کیے ہیں فزیکل ایگزامز جو ہیں اس کو فوراً کینسل کیا جائے اور تمام یونیورسٹیز کو کہا جائے کہ وہ اپنے انسٹیٹیوٹ میں انٹر انسٹیٹیوٹ سروے کنڈکٹ کریں اور سروے کے بعد وہ نوٹیفیکیشن جاری کریں کہ آن لائن ایگزام کرنا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ یا فزیکل ایگزام لینا چاہتے ہیں.
دوسری سب سے بڑی بات فیس کی ایک ایشو آ رہا ہے. تقریباً پچھلے پورے 2020 میں ہمارے انسٹیٹیوشنز جو تھے وہ بند تھے, لیکن جو فیس ان سے لی گئی تھی اس میں ٹرانسپورٹ, کو کریکولر ایکٹیویٹیز, میڈیکل, سپورٹس, لائبریری اور ہاسٹل کی فی بھی انہیں چارج کی گئی تھی. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یا تو وہ فیس ان اسٹوڈنٹس کو واپس کی جائے, اور اگر ان کیس واپس نہیں کرتے تو آئندہ آنے والے سیمسٹرز میں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے, کیونکہ اس فیس کی نہ کوئی ضرورت تھی نہ یہ یوٹیلائز ہوئے ہیں. تو کائنڈلی یہ فیس فوراً اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ واپس کیے جائیں, اور یا تو اگلے سیمسٹرز میں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے. تھرڈ ہمارا پوائنٹ ہے ہریسمنٹ کا جو ایشو ہے. جن اسٹوڈنٹس نے ہم نے مختلف یونیورسٹیز میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اسٹرائکس کیے ہیں یا وہ آن لائن ایگزام کنڈکٹ کرنے کے لیے انہوں نے مطالبات کیے ہیں, تو اس کے بعد ہمیں یہ ود پروف ہمارے پاس ویڈیوز بھی پڑی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر دیا, اور یہاں پر موجود تمام خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی کے ممبران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, انکلوڈنگ چیئرمین صاحب اور ہمارے تمام ایگزیکٹو کاؤنسل کے جتنے ممبرز ہیں سب کا, کہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ آج کل کے ہمارے اسٹوڈنٹس کو فیس کرنے کو آ رہا ہے. اس کے لیے ایک ہمارے ساتھ بہت زبردست حل ہے کہ ہم ہر انسٹیٹیوشن, یہ ہم حکومت کو ایک تجویز بھی دینا چاہتے ہیں, اور لائک اٹس اے کائنڈ آف اے سجیشن کہ ہر انسٹیٹیوٹ میں یہ نان پولیٹیکل باڈیز کو لائک عمل میں لایا جائے. اس طرح کے لائک گروپس بنائے جائیں اسٹوڈنٹس کے. اس میں خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی ٹوٹلی سپورٹ بھی کرے گی کہ وہ ٹوٹلی نان پولیٹیکل ہو. آج کل کے ہم انسٹیٹیوٹس میں دیکھتے ہیں تو وہ پارٹیز کے ڈفرینٹ گروپس بنے ہوئے ہیں. تمام پارٹی سے کلیکٹ کر کے ایک ایسا گروپ بنایا جائے جس میں کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہ ہو, اور وہ گروپ آف اسٹوڈنٹس وہ کام کریں گے جو اسٹوڈنٹ کو درپیش مسائل ہیں اسٹوڈنٹس کو ان کے حل کے لیے. تو اس میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اسٹرائکس اوائڈ ہوں گے, اور جو مسئلے مسائل بن رہے ہیں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, جیسا چیئرمین صاحب نے مینشن کیا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہم کیا فیوچر دیں گے اگر ہم ان کو اسٹرائکس میں ہی لگا دیں. تو میں یہ سجیشن دوں گا کہ فارمیشن آف نان پولیٹیکل اسٹوڈنٹ باڈیز, اس میں خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی, خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی کے چیف منسٹر یعنی میں اور میری کیبنٹ ہمیشہ ریڈی ہے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے. انشاءاللہ اس ایشو میں ہم گورنمنٹ کو ٹوٹلی سپورٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. جی اسلامیہ کالج کو نوٹیفیکیشن ہو کو آن لائن ایگزام اور بنظیر یو شرط خود ہے کہ اسٹوڈنٹ کا آن لائن ایگزام ورکه یا فزیکل دا د خبره ایگزام ورکه په یونیورسيټي کې خپل لیپټاپ خپل موبایل نو آیا ور تاسو په دا اعتراض کوئ نه ګوره ما تاسو زموږ خبره پوره ولې دي هغه کې ما باقاعده دا مینشن کړی. اگر آپ نے میری بات سنی ہو تو میں نے باقاعدہ اس چیز کو مینشن کیا ہے کہ آن لائن ایگزام ایٹ ہوم, آن لائن ایگزام ایٹ کیمپس اور فزیکل ایگزام, یہ انٹر انسٹیٹیوٹ سروے کے بعد وہ اس چیز کا فیصلہ کریں کہ اسٹوڈنٹس کس چیز کے حق میں ہیں. یہ ہر دفعہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن چونکہ پچھلے سال کورونا کی وجہ سے جو مس مینجمنٹ ہوئی ہے اسٹارٹ سے, اگر کلاسز آن لائن کی گئی ہیں, کچھ لوگوں کے پاس نیٹ اویلیبل تھا, کسی کے پاس نہیں تھا, لیکن کسی طریقے سے وہ کلاسز دی گئی ہیں, تو بہتر یہ ہوگا کہ ابھی یہ اپنے انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ سروے کے بعد اس چیز کا فیصلہ کریں. اگر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہم فزیکل ایگزام دینا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ فزیکل ایگزام دے لیں, لیکن اگر ان کے اپنے اسٹوڈنٹس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں آن لائن ایگزام ایٹ ہوم چاہیے, آن لائن ایگزام ایٹ کیمپس دینا ہے, تو اس کے بعد وہ لوگ نوٹیفیکیشن جاری کریں. ہم کسی کی نوٹیفیکیشن کے خلاف نہیں ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر انسٹیٹیوٹ اپنے اسٹوڈنٹس کے سروے کے بعد وہ نوٹیفیکیشن جاری کرے, نہ کہ نوٹیفیکیشن کے بعد ہمیں اسٹرائکس دیکھنے کو ملے, نوٹیفیکیشن کے بعد ہمیں مختلف پریس کانفرنسز دیکھنے کو ملے, پریس کلب کے بعد ہجوم دیکھنے کو ملے. ہم اس چیز کے خلاف ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر اسٹوڈنٹس کے ساتھ سروے کے بعد کوئی نوٹیفیکیشن ایشو ہوگا تو اس کے بعد ہمیں اس طرح کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اچھا بھائی بتائیے کہ آپ جس طرح فیس ان کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ فیس واپس کی جائیں, شاید یہ کہہ رہے ہیں, تو
تو یونیورسٹی معاملات الذي تماما خراب ہے. پیشہ یونیورسٹی گزشتہ دنوں ایک نوٹیفیکیشن جاری کر چکی ہے کہ آدھی تنخواہ ہم دیں گے کیوں کا بحران ہے. تو یہی فیسوں سے تو ادارے چلتے ہیں, تو پھر اداروں کا کیا ہوگا؟ اچھا میری بات سنیں, فیسوں سے ادارے چلتے ہیں. آپ کو ٹیوشن فیس جو ہے وہ الگ ملتی ہے, اسپورٹس فیس جو ہے وہ الگ ملتی ہے. اگر اسپورٹس فیس ملتی ہے وہ آپ کو اسپورٹس فنڈ کے مد میں ملتی ہے. تو اگر اسپورٹس فنڈ یوٹیلائز نہیں ہوا, اگر میڈیکل فنڈ یوٹیلائز نہیں ہوا, لائبریری فنڈ یوٹیلائز نہیں ہوا, تو کیوں اسٹوڈنٹس کے اوپر وہ خرچہ ڈالا جائے؟ ہم ٹیوشن فیس کی بات نہیں کر رہے. جن لیکچررز نے لیکچرز دیے ہیں اس کے مد میں اسٹوڈنٹس ٹیوشن فیس سبمٹ کر رہے ہیں, لیکن اسپورٹس فی کی ہم بات کر رہے ہیں, ٹرانسپورٹ چارجز کی ہم بات کر رہے ہیں. اس کی اگر ایک کیس اس کے پاس فنڈ نہیں ہے تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ فنڈ اسٹوڈنٹس پرووائڈ کریں گے. اسٹوڈنٹس کو ڈیفینیٹلی اگر وہ اپنی فیس سبمٹ کر رہے ہیں تو وہ ٹیوشن فیس کی مد میں سبمٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ اگر آپ نے ہراساں کرنے کی ذکر کیا ہے, اس حوالے سے آپ کسی یونیورسٹی انتظامیہ یا کوئی حکومت یا ادارے سے بالکل ہراساں کرنے کا مطلب یہ آپ دیکھیں ہم نے لکھا ہوا ہے فزیکلی مینٹلی ٹورچر. فار ایگزامپل آئی ایم سائنسز یونیورسٹی میں ایک واقعہ ہوا تھا پچھلے 27 فروری کو میرے خیال سے. اس کے بعد ان کی انتظامیہ نے ان کے ساتھ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نہ کسی کے اوپر FIR کریں گے, نہ کسی کی ڈگری کینسل کریں گے, اور اس کے بعد ہم بیٹھ کر فیصلہ کریں گے. جب وہ احتجاج ختم ہوا اس کے بعد 18 اسٹوڈنٹس کے اوپر FIR ہوئے. یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے, یہ نوٹیفیکیشن ہے, نام میں نے اس کا کاٹا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں اس کو باقاعدہ اس کو اس چیز پر کہا گیا کہ آپ نے یونیورسٹیز کے انٹرنل معاملات کو باہر احتجاج ہوئے تھے اسٹوڈنٹس کو پاس کیا. تو میرے خیال میں یہ کون سا طریقہ ہے احتجاج FIR کرنے کا؟ یہ اس چیز کا بات کر رہے ہیں کہ ان کو مینٹلی فزیکلی ٹارچر کیا جا رہا ہے فزیکل ایگزام دینے کے لیے, اور کوئی ایشو نہیں ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس فیصلے سے یونیورسٹی کو بھی کوئی نقصان نہیں ہے, تو پھر ہمیں کیوں اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اسٹرائکس کے بعد اپنے فیصلے تبدیل کریں؟ جیسا کہ میرے پاس 8 سے 10 نوٹیفیکیشنز پڑی ہیں جو مختلف یونیورسٹیز نے تبدیل کی ہیں اسٹرائکس کے بعد. تو اگر یہ نوٹیفیکیشنز تبدیل کرنا اسٹرائکس کے بعد, اگر اسٹرائک سے پہلے ہم یہ انٹر انسٹیٹیوٹ سروے کنڈکٹ کرتے تھے تو ہمیں ان اسٹرائکس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ہمارا ملک آلریڈی اتنا اچھا جا رہا ہے کہ ہم اسٹرائکس اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں تو تعلیم کا بھی کھانا خراب ہو جائے گا. اچھا, ابھی ایک نوٹیفیکیشن ابھی آئی کہ سنجیکار یونیورسٹی نے تو آن لائن امتحانات کا اعلان کر لیا کہ توقع ہے کہ بینظیر یونیورسٹی سمیت دیگر جامعات کا بھی مسئلہ حل ہوگا. ڈیفینیٹلی یہی میں اسی چیز کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کچھ یونیورسٹیز نے اسٹرائکس کے بعد آن لائن ایگزام کا اعلان کیا ہے تو آنے والے جن یونیورسٹیز نے جو نوٹیفیکیشنز کیے ہیں ایگزام کے حوالے سے, تو ان کو چاہیے کہ وہ سروے کنڈکٹ کریں, فوراً اپنی نوٹیفیکیشنز کینسل کریں. بعد میں اگر وہ فزیکل ایگزام پہ ایک دوسرے کے ساتھ ایگری ہوتے ہیں یا آن لائن ایگزام پر ایگری ہوتے ہیں وہ ان کا بات کا مسئلہ ہے, لیکن فی الحال وہ فزیکل ایگزامز کے تمام نوٹیفیکیشنز کینسل کریں اور اسٹوڈنٹ سروے کے بعد دوسرا نوٹیفیکیشن جاری کریں.